الرحیم۔ یہ ہمارا استقبالیہ ہے جہاں مرد حضرات آتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہیں سے آ کر پھر ان کو جو بچیوں کو لے جانا چاہتے ہیں ان کی پرچی بنتی ہے، اور پرچی بننے کے بعد پھر اندر جاتی ہے اور وہ بچی آتی ہے وہ لے کر جاتے ہیں، یا ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اندر ملاقاتی کمرے بنے ہوئے ہیں وہاں ملاقات کرائی جاتی ہے۔ تو یہ جامعہ حفصہ G732 الحمدللہ جو نیا بنا ہے اس کا استقبالیہ ہے، مردانہ استقبالیہ۔ یہ استقبالیہ ہے جس میں مسورات جو آتی ہیں بچوں سے ملاقات کے لیے والدائیں آتی ہیں، ان کو یہاں استقبال کیا جاتا ہے اور ان کو ملاقات کرائی جاتی ہے، اور یہاں ان کی انٹری ہوتی ہے، جو بچیاں آ رہی ہیں اور جو جا رہی ہیں ان کا سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، جس میں یہ رکھا جاتا ہے جو بچی آتی ہے اس کا سارا کب آئی اور کس وقت گئی، وہ سارا اندراج ہوتا ہے، اس کا نام، اس کا ولدیت، درجہ ہمراہ، آنے کا وقت، جانے کا وقت، تاریخ، دستخط، تاکہ پتہ چلے کون بچی آ رہی ہے اور کون جا رہی ہے۔ اور یہ یہاں جامعہ سیدہ حفصہ یہ شہید ہوگا اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، جامعہ سیدہ حفصہ جس میں تقریباً 7,000 بچیاں پڑھتی تھیں، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اسلامی نظام نافذ کی جائے، لیکن انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا اور یہ عظیم عمارت شہید کر دی گئی۔ اور ہم جامعہ کے کچھ تعارف کرائیں گے آپ کو، یہ استقبالیہ ہے اور آگے کچھ کلاسیں دکھائیں گے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ جامعہ حفصہ میں کیا محنت ہو رہی ہے۔ دارالفتہ ہے، یہاں ہماری مفتیات بیٹھتی ہیں اور جو آنے والے ہوتے ہیں ان کا جواب، مسائل کا جواب، اور اس کے ساتھ دارالتعویذ بھی ہے تاکہ ان کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں، اور جو تعویذات لینی آتی ہیں ان کو تعویذات بن کریں۔ یہ درجہ روضۃ الاطفال ہے جو پرائمری سے پہلے کی کلاسیں ہوتی ہیں، چھوٹی بچیوں کی کلاسیں ہیں، تو یہ وہ کلاس ہے، اور روضۃ الاطفال کے 4-5 سیکشن ہیں، حصے ہیں، یہ پرائمری سے بھی پہلے ہیں۔ یہ بھی روضۃ الاطفال کی کلاس ہے، الف با جیم کے حساب سے ہیں، جن میں چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں، ساتھ وہ بڑی بچیاں جو پشتو سپیکنگ ہوتی ہیں اور ان کی تعلیم کم ہوتی ہے ان کو بھی رکھتے ہیں۔ یہ درجہ روضۃ الاطفال کے نام سے با ہے، الف با جیم دال کے نام سے چھوٹی بچیوں کی کلاسیں ہیں، آپ جو وہاں پر کلاسیں رکھتے ہیں، تو یہ ہماری چھوٹی بچیوں کی کلاس ہے۔ یہ درجہ عالیہ کی کلاس ہے۔ درجہ عالیہ سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کلاس جس میں مشکات شریف کا سال ہوتا ہے، دورہ حدیث سے پہلے ہے، اور الحمدللہ یہاں بھی کافی طالبات سارا دن اور رات جو ہے وہ دینی تعلیم میں مشغول رہتی ہیں۔ یہ درجہ تفسیر کی کلاس ہے جس میں تفسیر کا شعبہ تفسیر پائی جاتی ہے۔ یہ ابتدائیہ پنجم ہے، ابتدائیہ اول، دوم، سوم، 5 کلاسیں ہیں، جو ان کی کلاس ہیں۔ یہ درجہ متوسطہ سوم ہے، متوسطہ یعنی جیسے پرائمری کے بعد کے درجات کہتے ہیں ان کی کلاس ہے، اور یہ درجہ متوسطہ دوم ہے، یعنی ہمارے ہاں پہلے پرائمری ہوتی ہے اس کے بعد متوسطہ 3 سال ہوتے ہیں، تو یہ متوسطہ دوم ہے یعنی اس کا دوسرا سال ہے۔ اور یہ دار ام حسان کے نام سے ایک جو ہے بلاک ہے، پیچھے دار ام حمزہ تھا اور یہ دار ام حسان ہے، اس میں دائیں بائیں چاروں طرف کلاسیں ہیں، اور یہ سارا نیا بنا ہے۔ جب جامعہ حفصہ شریف کو یہ علاقہ کچھ بھی نہیں تھا، الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ سارے کا سارا حصہ جامعہ حفصہ کی شہادت کے بعد بنا، یہ بالکل جدید ہے۔ پیچھے چند کمرے تھے کنال پر، اور الحمدللہ یہ سارا حصہ بھی دائیں بائیں بن رہا ہے، یہ سارا اللہ نے اپنے فضل و کرم اور شہیدوں کی شہادت کی برکت سے بتایا۔ یہ ایک درجہ ہے جو معہد اللغہ عربیہ ہے، جس میں بچیوں کو عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے، ان کی کلاسیں عربی زبان میں ہوتی ہیں۔
یہ عامہ کی کلاس ہوتی ہے جو میٹرک لیول پر ہے، عامہ کی کلاس ہے. یہ بچیاں عامہ درجہ عامہ میں پڑھ رہی ہیں، میٹرک کے لیول پر ہوتی ہیں. یہ درجہ خاصہ ہے جو اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، عامہ کے بعد خاصہ آتا ہے. یہ درجہ خاصہ کی کلاس ہے. ان میں تفسیر، حدیث اور فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. الحمدللہ یہاں بھی کافی تعداد ہے بچیوں کی. یہ ہماری چھوٹی ڈسپنسری بھی ہے، چھوٹا سا ہسپتال بھی ہے 10 بستروں کا، جس میں جو بیمار بچیاں ہوتی ہیں ان کو داخل کر لیتے ہیں. یہ جیسے بچی بیمار ہے وہ یہ چھوٹا سا ہاسپٹل ہے. یہاں ایک نرس نگران ہے، استانیہ بھی نگران میں ہے. جو بچیاں زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں ہم ہسپتال منتقل کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر عافیہ کے نام پر، مستشفیٰ ڈاکٹر عافیہ کے نام پر ہے. مستشفیٰ کہتے ہیں ہسپتال کو عربی زبان میں، ڈاکٹر عافیہ کے نام پر یہ بنایا گیا ہے. اور اس میں ادویات بچیوں کو مفت دی جاتی ہیں اور ضرورت پڑے تو بڑے ہسپتالوں میں منتقل کیا جاتا ہے. آگے ہمارے درجہ حفظ کی کلاس ہے، کافی بڑی ماشاءاللہ. 3-4 کلاسیں وہاں لگی ہوئی ہیں درجات تحفیظ القرآن کے نام سے. یہ درجات تحفیظ القرآن اس کے نام سے کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ صبح تہجد میں 5 بجے سے کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں اور 5 بجے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ درجہ ابتدائیہ سوم ہے، ابتدائیہ پرائمری کے لیول پر ہوتا ہے. ابتدائیہ سوم سے 30ویں کلاس ہے، پرائمری لیول سے 30ویں کلاس کہلاتی ہے. چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، بعض بڑی بچیاں وہ جو پٹھان ہیں یا دوسرے بلوچ ہیں لیکن علم استعداد کمزور ہوتی ہے تو ان کو یہاں رکھتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تو ان کو یہاں رکھا جاتا ہے. یہ درجہ روضۃ الاطفال ہے، پھر چھوٹا درجہ ہے. روضۃ الاطفال پرائمری سے بھی لیول پہلے کا ہے. اس کو عربی میں روضۃ الاطفال یعنی بچوں کا باغیچہ. ان بچوں کے لیے ماشاءاللہ ابھی بہت سارے کمروں کی ضرورت ہے. ان کے یہ ابتدائیہ چہاروں میں یعنی پرائمری لیول پر پرائمری کا چوتھا درجہ تو ہمارے یہاں ابتدائیہ کہلاتا ہے، عربی زبان میں ہے. اب ان کے لیے بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ان کمروں میں رہتی بھی ہیں، رہائش بھی ہے، پڑھنا بھی ہے. کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، حالانکہ رہائش علیحدہ ہونی چاہیے اور کمرے علیحدہ ہونے چاہیے. ہماری مجبوری ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہر بچے کو رہائش علیحدہ اور کمرے علیحدہ ملے. یہ بھی روضے کی کلاس ہے اور روضۃ الاطفال جیل کے نام سے ہے. ابھی ان کے کمرے کے کافی کام باقی ہیں، کھڑکیاں بھی لگانی ہیں لیکن ماشاءاللہ کھڑکیاں نہیں بھی لگی تو پردے لگا کر کام ہو رہا ہے. مدارس سے کام اسی طرح ہوتا ہے، آہستہ سے پھر ترقی ملتی ہے. ابھی پلستر بھی نہیں ہوا، یہ سارے نئے کمرے بنے ہیں علاقے میں. یہ درجہ اعدادیہ کے نام سے ہے. جو بچیاں نئی آتی ہیں جو مڈل لیول کی ہوتی ہیں تو مڈل لیول کی بچیوں کو یہاں داخل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے یہ کرتی ہیں. یہ درجہ ناظرہ کی کلاس ہے. بچے جو ناظرہ پڑھتی ہیں تو اس میں کچھ بچیاں بڑی ہیں، زیادہ چھوٹی ہیں. یہ ناظرہ کی کلاس ہے. ناظرہ جو بچیاں آتی ہیں جن کا ناظرہ کمزور ہوتا ہے ان کو ناظرہ میں پہلے رکھا جاتا ہے. یہ ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے سبزیوں کے فوائد، جس پہ سدا بہار سبزیاں، گرمیوں کی سبزیاں اور پھر سردیوں کی سبزیاں اور ان کے فوائد بھی ساتھ ساتھ. بھنڈی میں، ٹنڈے میں کیا کیا فوائد ہیں تاکہ گھروں میں چارٹ لگے ہوں. اور ادارہ احیاء القرآن کی طرف سے ہم نے شائع کیا ہے تاکہ پتہ چلے بھئی کون سی سبزی کا کون سا موسم ہے، فوائد کیا ہے، اس کو اسی حساب سے استعمال کیا ہے. یہ درجہ عامہ الف ہے. میٹرک لیول پر جو ہمارا درجہ ہوتا ہے تو بچیاں آتی ہیں ان کو عامہ میں، پھر خاصہ، پھر عالیہ، پھر عالمیہ، پھر تخصص کا پھر فقہ کا شعبہ آتا ہے. یہ بھی ایک ناظرے کی کلاس ہے. بچیاں ناظرے میں، بچیاں استعداد کمزور ہوتی ہے ناظرے میں، ان کو پہلے ناظرے میں رکھا جاتا ہے. یہ تو ابھی
हमारा जामिया सईदा हफ्सा G732 का मरकज़ है, जबकि इसके बाद और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मराकज़ बन गए हैं। इंशाअल्लाह उनका भी विज़िट होगा और उनका भी काम करा जाएगा। ये दारे उम्मे हमज़ा के नाम से है, सीधा उम्मे हमज़ा हफ़िज़हुल्लाह के नाम से वाली साहब की जो एरिया है, उनकी दारे उम्मे हमज़ा के नाम से 2 दार हैं। पहला हिस्सा है, पहले ये हिस्सा बना हुआ था थोड़ा सा, जब जामिया हफ्सा शहीद हुआ तो ये हिस्सा थोड़ा सा था। अगला हिस्सा सारे का सारा नया है, जदीद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दौरा हदीस की क्लास कहलाती है माशाअल्लाह। इसमें 200 से ऊपर तालिबात हैं, जिसमें इनको बुखारी शरीफ अशरहुल मुयस्सर लिसहीह बुखारी पढ़ाई जा रही है, मुस्लिम, अबू दाऊद और दीगर जो किताबें हैं वो इनको तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई जा रही है। 200 से ऊपर बच्चियाँ यहाँ दौरा हदीस में माशाअल्लाह शामिल हैं। तुम अपने नशेमन की भी अब खैर मनाओ, तुम अपने नशेमन की भी अब खैर मनाओ। ये मकतबा आयशा के नाम से एक मकतबा है, कुतुबखाना है, जिससे बच्चियाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ख़रीदती हैं और साथ साथ किताबें भी ख़रीदती हैं, साथ साथ किताबें भी ख़रीदती हैं। इस्लामी कुतुब माशाअल्लाह रखी हुई हैं, ये भी ख़रीदती हैं और साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी, जूते हैं और बाकी चीज़ें हैं, सस्ते दामों ख़रीदती हैं। और ये मकतबा वक्फ़ है जामिया के लिए, जामिया सईदा हफ्सा G732 के लिए। ऐसे ही एक मकतबा था जामिया सईदा हफ्सा शहीदा लाल मस्जिद के साथ भी, इसमें बुरक़े भी होते हैं, बुरक़ों की चीज़ें, इसमें चूड़ियाँ भी हैं, चूड़ियाँ भी रखी जाती हैं और इसमें दीगर अशिया जो इनकी पौनियाँ वगैरह हैं, सब की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी इनको सस्ते दामों फराहम की जाती हैं ताकि आसानी के साथ अपनी चीज़ें ले सकें। इनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की इनको यहाँ सस्ते दामों फराहम की जाती हैं मकतबा आयशा के अंदर। दर्जा इब्तदाइया अव्वल बाब, इब्तदाई कई सेक्शन है, उसमें दर्जा अव्वल है, दर्जा अव्वल ये है। ये इब्तदाई अव्वल के नाम से दर्जा है और इसमें जो है वो इनकी इब्तदाई दर्जों में से है। इनमें रियाजी है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, तजवीज़ कुरान है, तरबियत निसाब अरबी के कोर्स हैं जो इनको पढ़ाए जाते हैं, दर्जा इब्तदाइया अव्वल। ये कुतुबखाना है जामिया का, जहाँ से बच्चियों को किताबें दी जाती हैं और मुख्तलिफ़ किताबें इनको जो इनकी ज़रूरत है उनकी दी जाती हैं ताकि ये मुताला कर सकें। और जो इनको इशू की जाती है, जो बच्चियाँ अपनी ख़रीद सकती हैं वो तो खुद खरीदती हैं, लेकिन जो नहीं ख़रीद सकती, ये रियाज़ुस्सालिहीन, इरशादुन नहव और मुख्तलिफ़ तफसीर की किताबें हैं, मुख्तलिफ़ ये इनको दी जाती हैं ताकि ये जो नहीं बच्चियाँ खरीद सकती वो यहाँ से ले लें। Write three words that begin with I. Write three words that begin with O. Orange, ostrich, oval. Write three words that begin with U. Umbrella, umpire and uniform. ये आप क्या पढ़ा रही हैं इनको बेटा? English. इब्तदाई अव्वल की इनको इंग्लिश उस्तानियाँ पढ़ा रही हैं, तो इस पे साइंस इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मिडिल तक हमारे यहाँ यानी क्लासें जो होती हैं उनमें इंग्लिश वगैरह भी होती है और मिडिल का निसाब होता है, उसके बाद फिर दीनी निसाब होता है। ये हमारा जो है खाने का हाल है, जो मकाम कहलाता है, जिसमें बच्चियाँ बैठ कर खाना खाती हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ क्लासें की कमी है तो इसलिए बच्ची यहाँ भी एक क्लास लगी हुई है, तो ज़रूरत है इस बात की कि और तामीरात हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो अहले खैर हैं वो इस तरफ तवज्जो फरमाएँ, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ रहती भी हैं। तो हमारे यहाँ बड़ी कमी है कि मदारस की तरफ तवज्जो लोग कम करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम तवज्जो दें। सईदा हफ्सा G732 का दफ्तर है और जिसमें हमें हसन साहिबा भी बैठती हैं और दीगर निगरान बाजियाँ बैठती हैं। ये मुख्तलिफ उमूर की निगरान मुअल्लिमात की फहरिस्त है, गेट की निगरान, सफाई की निगरान, फ़ोन की निगरान, असनाद की निगरान, इकराम ज़ियाफ़त की निगरान, मुस्तशफ़ा की निगरान, मुहासबा की निगरान,
दारुल-इफ्ता की निगरान, मतम की निगरान, बिजली गैस पानी की निगरान, मुस्तहिक तालिबात जो हैं उनकी फ़िक्र की जाती है उसकी निगरान, मकतबे की निगरान, कैंटीन की तनख्वाह की निगरान, मुअल्लिमात को 3 दिन रुख्सत कौन देगा, बाहर से अशिया मंगवाना बच्चों के लिए, गाड़ी की निगरान, इम्तिहानी उमूर, लाइब्रेरी की निगरान और बच्चों के बुर्का वगैरह जो है। फिर मुख्तलिफ सफाई की निगरान बाजियाँ हैं। ये ऊपर दर्जात हैं हमारे, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, तखस्सुस फिल लुग़ा, आलमिया, आलिया, फिर खासा, ये उसके सेक्शन हैं, आम्मा, फिर माहद, फिर एदादिया, फिर तफसीर, फिर मुतवस्सिता, दोम, सोम, इब्तदाइया, अव्वल, इब्तदाइया के 4-5 सेक्शन हैं, फिर रोज़तुल बा के सेक्शन हैं, फिर उनकी निगरान बाजियाँ हैं। फिर ये गेट पर ड्यूटियाँ देने वाली हैं, गेट पर ड्यूटी होती है ताकि पता चले कौन सी बच्ची आ रही है, कौन सी जा रही है, हर एक का इंदराज होता है आते ही जाते हुए। ये सारे और फिर ये किताबें हैं, यहाँ इनके मुताले के लिए नक्शा असबाब है कि मुख्तलिफ दर्जात पे जो असातिज़ा और उस्तादियाँ पढ़ रही हैं। ये तखस्सुस ता एदादिया है, ये मुतवस्सिता ता और रोज़ातुल अत्फ़ाल। पहले हमारे यहाँ रोज़ा होता है, रोज़े से मुराद वो छोटी बच्चियाँ जो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई होती हैं। फिर उसके बाद इब्तदाइया के 5 क्लासें हैं, फिर मुतवस्सिता के 3 क्लासें हैं, फिर एदादिया है, फिर 4 दर्जे आम्मा, खासा, आलिया, आलमिया, फिर तखस्सुस फिल फ़िक़्ह है और तखस्सुस फिल लुग़ा अरबिया भी आ जाता है। ये दारुल मुताला है जिसमें उस्तादियाँ मुताला करती हैं। उस्तादी के लिए दारुल मुताला बनाया गया है, दारुल मुताला बनाया गया है ताकि उस्तादियाँ अपना मुताला करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुताले की किताबें उस्तादियों की रखी गई हैं ताकि वो अपना मुताला किया करें। अच्छी से अच्छी किताबें तफासीर, अहादीस, कुरान, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और फतावा की किताबें इनके लिए रखी गई हैं ताकि ये उस्तादियाँ का मुताला करें। और इसके साथ साथ इनके कंप्यूटर भी इनके रखे गए उस्तादियों के, ताकि ये कंप्यूटर पर जो मकतबतुश शामिला है और इसके अलावा जो किताबें नई से नई दुनिया में आ रही हैं उन कंप्यूटरों पर उस्तादियाँ साथ साथ कंपोजिंग भी सीख लेती हैं, मकतबतुश शामिला का तारुफ भी हो जाता है। तो ये हमारा दारुल मुताला के नाम से मस्तूरात के लिए है। यहाँ ये सारा अंदर जो हमारा प्रोग्राम होता है, मर्द कोई नहीं आते, हम जब भी आते तो पर्दा करती हुई आती। ये बच्चियों का अंदर यहाँ दुकान बनी हुई है और बच्चियाँ यहाँ से लेती हैं सामान, लेकर ये पैसे रख देती हैं, फिर ये घूम जाता है। तो उधर अंदर दुकान बनी हुई है, वहाँ से वो चीज़ रख देते हैं, फिर ये घूमता रहता है, ये घूम देते हैं। ये भी शुक्र बनी है, वहाँ यहाँ बच्ची पैसे रख देती है, उधर से वो सामान रखते हैं, सब ठीक है। ये दर्जा है तखस्सुस फिल लुग़ा अरबिया का, जिसमें लुग़ा अरबिया बच्चियाँ आलिमा जो बन जाती हैं उसके बाद PhD करती हैं अरबी लुग़त के अंदर। ये आलिमात हैं और अब PhD कर रही हैं, यानी तखस्सुस कर रही हैं फिल लुग़ा अरबिया। ये हमारा दर्जा है तखस्सुस फिल फ़िक़्ह इस्लामी, यानी वो बच्चियाँ जो मुफ्तियाँ बनती हैं आलिमा बनने के बाद 1 साल कोर्स से जो बच्चियाँ मुफ्तियाँ बनती हैं, इनका एक ख़ास किस्म का यानी इनको उलूम पढ़ाए जाते हैं ताकि ये बाहर जाके सबको इल्मी एतबार से जो मसाइल हैं उनको जवाब दे सकें। ये बच्चियाँ मुफ्तियाँ बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। ये क्लास है तजवीदुल कुरान के नाम से, इसमें जो बच्चियाँ तजवीज़ सीखना चाहती हैं तो बाकायदा इसमें तजवीज़ का शोबा है, बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह तजवीज़ सीखती हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये चीज़ें ऐसी हैं कि बताते नहीं हैं दुनिया को, लेकिन जब एक तरफ यलगार हो कि हमें दहशतगर्द के नारे लग रहे हों कि जामिया हफ्सा वाले दहशतगर्द हैं, तो हमने ये सोचा कि हम दिखाएं ये क्या है हो रहा है। क्या दीन की तालीम देना, हज़ारों बच्चों का तकफ़्फ़ुल करना दहशतगर्दी है? हुकूमत तो 1 रुपया नहीं खर्च करती, अरबों रुपए के बजट होते हैं, उस अरबों रुपए के बजट में मदारिस के लिए 1 लाख रुपए भी मखसूस नहीं है। अगर हम दीन का काम कर रहे हैं और इस्लाम और शरीयत की बात करते हैं तो हमें दहशतगर्दी का नाम लगा रहे हैं। ये दर्जा इब्तदाइया दोम के नाम से है। वही इब्तदाइया मैंने कहा प्राइमरी में 5 सेक्शन होते हैं, तो क्योंकि जगह कम होती है तरतीब से तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ क्लास बच्चों की जो गुंजाइश है उस लिहाज से मुख्तलिफ तरतीब पर ये क्लासें बनाई गई हैं। तो ये इब्तदाइया दोम की बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, कश्मीर से और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, जहाँ सारे इलाकों से बच्चियाँ आती हैं और दीगर उलूम हासिल करती हैं। इब्तदाइया दोम है, इब्तदाइया दोम से मुराद प्राइमरी लेवल का है, यानी दूसरी क्लास है।
माशाल्लाह बच्चियाँ पूरे मुल्क से आती हैं और दीनी उलूम इनको हम किताबें भी फराहम करते हैं। जो गरीब तालिबात हैं उनको बिस्तर, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पास बिस्तर नहीं होते, उनको बड़ी मुश्किल होती है, स्वेटर नहीं होते, तो इसकी ज़रूरत रहती है। यहाँ 2 किस्म की कंटीनें बनाई हैं, तो बाहर है तो ये फिर लगाए हैं, मेज लगाए हैं ताकि बच्चियाँ दोनों तरफ बैठ के अपना जो है ना खा सकें चीज़ें। और एक उस्तानियाँ भी चलाती हैं, मुअल्लिमात भी एक कंटीन चलाती हैं जिसमें उनको चीज़ें पकाकर मुख्तलिफ चीज़ें फराहम की जाती हैं इनको ज़रूरत के मुताबिक। ये अंदर उस्तानियाँ चलाती हैं तो मुअल्लिमात ज़रूरत की चीज़ें इनको पकाकर भी देती हैं और वैसे भी मुहैया की जाती हैं। बाहर से भी जनरल स्टोर है और बाहर से कंटीन अलहदा भी है जहाँ से इनको पकी हुई पराठे चीज़ें मिलती हैं और वो दायरे घूमने वाले लगे हुए हैं, उसके ज़रिए से बच्चियों को चीज़ें फराहम कर दी जाती हैं। ये बाहर से कंटीन है, उसमें से जो है वो ये दायरा लगा हुआ है और जो घूमता है और फिलहाल बंद है। तो ये चीज़ें लिखी हुई है जो मिलती हैं, मसलन चिकन नहारी है, मुर्गी प्लेट है, अंडा छोला है, चने फी प्लेट, मुर्गी की और कड़ी पकौड़ा फी प्लेट, सब्जी फी प्लेट, ये मुख्तलिफ चीज़ों के रखे हुए बच्चियों को, ताकि ये बाहर से पकाते हैं और पकाकर इनको सस्ते दामों फरोख्त करते हैं ताकि बच्चियाँ ज़रूरत के मुताबिक और चीज़ देती हैं। ये दफ्तर है शोबजात दाखिला के जो अमूर हैं इनका, और यहाँ बच्चियों को कुछ हमारे पास वसाइल नहीं है, आप दुआ भी करें। ये बक्से हमने रखे हुए हैं। जामिया हफ्सा चलेबन 20 कनाल ज़मीन मिली हुई है, लेकिन 8-10 महीने से काम बंद है। वहाँ 20 कनाल पर अच्छी तामीर हो सकती है कि हर बच्ची के बिस्तर चीज़ें अपनी जगह कमरे में हों। यहाँ तो कमरे में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वो पढ़ेगी, उसी में रहती भी हैं, उसी में पढ़ती भी हैं, उसके सामान की गुंजाइश नहीं। तो इस तरह बक्से कुछ यहाँ, कुछ ऊपर छत पर और कुछ यहाँ सामान रखा। ये भी बच्चियों का सामान बाहर इस तरह रखा है, मजबूरन है। हमारी ख्वाहिश है, दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया वालों को पहले माल को तवज्जो दे, दिल में डाले कि वो आए कमरे बनाएं। और ये बाथरूम है, इस तरफ जो बच्चियों के बाहर खाने बने हुए हैं, ये खाने बनाए रहे हैं बच्चियों के लिए, ताकि ये भी हैं और कोशिश है कि और भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ एक वक्त में वज़ू कर सकें जैसे ही इनकी ज़रूरियात। ये बच्चियों के लिए चूल्हे लगाए गए हैं, यहाँ अपने लिए कुछ पकाती हैं तो अपने लिए पानी भी गर्म कर लेती हैं, पानी गर्म करके ताकि ज़रूरत पूरी कर सकें। हमारे पास इसके वसाइल तो नहीं है गीज़र वाला लगा सकें, बिजली लगा दें। ये छत के ऊपर जहाँ तामीरात होती है तो वहाँ हम 4 दीवारी भी करते रहते हैं। फिर ये मंजिल बनेगी तो ऊपर 4 दीवारी कर देंगे ताकि बच्चियाँ अपना धूप में बैठ भी सकें और कपड़े धोकर सुखा भी सकें। और इसके साथ साथ ये है क्योंकि अंदर जगह कम है तो ऊपर हमने मजबूरन एक छत बनाई है चादरों से, जिसमें उनके बक्से रखे हुए हैं। ज़रूरत तो है कि अल्लाह ताला जिनको तौफीक दें वो इस मामले में ताउन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बन सकें और उन कमरों में हर कमरे में अलमारियाँ हों जिनमें बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सकें। और ये दार उम्मे हसान के नाम से बलाक है, बलाक दार उम्मे हसान, दार घर को कहते हैं और मंजिल को कहते हैं। और ये बच्चियों के बक्से इस तरह, चुके जहाँ कमरों में थोड़ा बहुत आ सकते हैं वो तो रख देते हैं, बाकी फिर मजबूरन यहाँ हमने रखे हुए हैं बच्चियों ने और ज़रूरत पूरी करने के लिए। और जगह थोड़ी कम होती है तो बाहर भी बच्चियाँ रख लेती हैं अपने बक्से, बारिश वारिश में फिर अंदर रख देती हैं। ये पूरा एक हाल है जिसके ऊपर चादरें डाली गई हैं और जिसमें सारी बच्चियों के बक्से रखे गए हैं। तो उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा जो बात तो करते हैं हमारे खिलाफ बाद लोग, लेकिन ये नहीं तवज्जो करते हमारी ज़रूरियात क्या है। तो ये भी तो उनकी जिम्मेदारी है हुकूमतों की, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। तो अहले दर्द हजरात और अहले फ़िक्र हजरात से गुजारिश है कि वो मदारिस के ताउन की तरफ तवज्जो करें। ये तो हमने अभी एक ब्रांच दिखाई है, यानी एक मरकज़ी ब्रांच, ऐसी 10, 12, 13 ब्रांचें बड़ी हैं, फिर छोटी बड़ी तो मिलाकर 27, 28 हैं। इंशाअल्लाह उनका भी विज़िट कराया जाएगा और वक्तन फ़वक्तन हम उनको जाएंगे। तो ये जामिया सईदा हफ्सा G732 जो लाल मस्जिद से 2 किलोमीटर पर है, उसका एक मुख्तसर तारुफ आपको कराया गया जामिया। और इसकी इंशाअल्लाह चंद चीज़ें और हैं, यहाँ हमने एक प्रेस लगाया है और खाने हैं, वो इंशाअल्लाह बाहर आपको तारुफ कराएंगे।
یہ صحن ہے, یہاں چاروں طرف گرل لگا دی گئی ہے, بچیاں آرام سے اوپر چھت پر بھی رہ سکتی ہیں. اور یہ انشاءاللہ اس کی تیسری منزل ابھی بننی ہے, 2 منزلہ بنا ہے, مکمل ہو رہا ہے, ابھی تیسری منزل بننی ہے. تو دعا بھی ہے, اور اہل درد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دعا بھی کریں اور دعا بھی فکر بھی فرمائیں کہ یہ جلدی سے جلدی منزل بن سکے اور بچیوں کی جو تنگی ہے وہ دور ہو سکے. یہ بچیوں کے لیے اوپر تاریں لگا دی جاتی ہیں تاکہ بچیاں اپنا اوپر اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے تاریں لگائی گئی ہیں تاکہ بچیاں اپنے کپڑے اوپر لٹکا کر خشک کر سکیں. یہ مکتبہ علامہ عبدالرشید غازی شہید کے نام سے جامعہ سیدہ حفصہ G732 میں مکتبہ قائم کیا, جو وقف ہے جامعہ کے لیے. اس میں اسلامی کتب سستے داموں دی جاتی ہیں, اس میں اسلامی کتب سستے داموں دی جاتی ہیں. یعنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سستی سے سستی چیز لوگوں کو فراہم کریں, طلباء کو, طالبات کو, استانیوں کو. اس میں میری کتابیں بھی کچھ ہیں کہ 13-14 میں نے اپنے خود لکھی ہیں الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اکرام کیسے کریں, الخطبات السمینات, النصائح الغالیہ, اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں, اور ایسی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں. نعمت نمبر 2 نماز جنازہ, تعزیت رسومات کے نغمے, تحفۃ الائمہ, الخطبات السمینات. کافی کتابیں, حوصلہ افزائی کیجیے. اسلامی نظام سارے مسائل کا حل ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی, اور اچھی اچھی کتابیں جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لائیں اور لوگ سستے داموں یہاں سے لیں. اور الحمدللہ تمام براچوں میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں مکتبے قائم ہوں. جامعہ فریدیہ میں مکتبہ فریدیہ کے نام سے کتب خانہ کام کر رہا ہے, جس میں سے لاکھوں روپے کی کتابیں فروخت ہوتی ہیں اور لوگوں کا ایک تعاون ہوتا ہے. یہ جامعہ کا الیکٹریکل میکینیکل ورک شاپ ہے, جس میں جو پنکھے وغیرہ خراب ہوتے ہیں, چیزیں خراب ہوتی ہیں, یہی لائی جاتی ہیں اور چیزیں ٹھیک کر کے پھر مختلف جگہوں پر جا کے دوبارہ لگا دیتے ہیں. سپیکر خراب ہو گئے, پنکھے خراب ہو گئے اور چیزیں خراب ہو گئی تو ان کو یہاں سے بجلی والے 2 ساتھی, یہاں 2-3 ساتھی ہوتے ہیں, بھائی احمد علی بھائی ہیں, جنید بھائی ہیں اور ساتھی ہیں, تو وہ انشاءاللہ الحمدللہ کام کرتے رہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے. یہ شعبہ مالیات کے نام سے ایک شعبہ ہے جو مالیات کے نام سے کام کر رہا ہے, جس میں سب کا حساب و کتاب ہوتا ہے, اور سب جو ہے ان کے لیے کارڈ جاری کیے گئے ہیں. استاد اور استانیوں کے لیے یہ مختلف کارڈ ہیں, جن میں ہر استاد کا بسم خان افسر ہے, تنخواہ کارڈ برائے عملہ, اساتذہ کا علیحدہ ہے. پھر ان کی تربیتی نصاب ہے کہ نورانی قاعدہ, ناظرہ, تجوید, لکھائی پڑھائی, تعلیم, اسلام, بزم تقریریں, بیشتی گوہر, روضۃ الاحادیث, فضائل اعمال, یہ پڑھیں گے. پھر ان کا امتحان ہوتا ہے. پھر ادھر لکھا جاتا ہے کہ یہ تجوید و حضر مشق میں اتنے مہینے میں کیفیت رہی, نماز کی پابندی جید جداً رہی, نماز کا طریقہ میں کمزور ہیں, راسب ہیں, تربیتی کورس میں راسب ہیں, دینی مسائل میں مقبول ہیں, اخلاق و کردار کیسے ہے, دعائیں کیسی ہیں, اردو لکھائی کیسے, کام سے لگاؤ کیسے ہے, تاکہ ہر ایک کا ایک جائزہ ہے. ایسے ہی استادوں کا بھی ہے. استاد میں یہ ہے کہ وہ ترجمہ قرآن کو اس کو سنا جاتا ہے, صرف و نحو سنی جاتی ہے. سب کے کارڈ بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ کارڈوں کے ذریعے سے ان کو مہانت, ہمارے پاس وسائل کم ہوتے ہیں تو کسی کو 1-2 ہزار, کسی کو 3 ہزار, یہ اور اس ترتیب سے کام چلتا رہتا ہے. یہ ہمارا یہاں پر سالن اور روٹی پکتی ہے, تندور لگا ہوا ہے, اور تندور کے ساتھ ساتھ یہ مشین ہے جو آٹا گوندنے والی مشین ہے, الحمدللہ آرام سے گون جاتا ہے. اور یہ تندور لگے ہوئے ہیں, یہاں سالن پکتا ہے, اور یہ اس کے بعد ان سالن کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے کولروں کو, تاکہ آسانی رہے, گرم رہے. یہ کولر بنائے گئے ہیں تاکہ اس میں کولروں میں سالن ڈال کے اندر بھیج دیا جاتا ہے مدرسے میں, اور چائے بھی کے لیے بھی, اور کولر ہے, اور اس کے لیے بھی. یہ مثلا آج سبزی پک رہی ہے. کیا پکایا آج؟ سبزی ہے, سبزی اور گوشت. سبزی اور گوشت, ماشاء اللہ. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو سبزی جس دن بچ جاتی ہے اس کو مکس کر کے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ساری کی ساری مکس سبزی جو ہے وہ جو ہے ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو. جو چیز جتنی سبزیاں بچی ہیں ان کو مکس کر کے, عربی میں کہتے ہیں مشکل پکا لیتے ہیں. یہ اساتذہ باہر سے چونکہ پڑھاتے ہیں تو یہ دورہ حدیث شریف کا کیبن ہے, یہاں سپیکر لگا ہوا ہے, یہاں باہر سے اساتذہ پڑھاتے ہیں, اندر آواز جاتی ہے, ڈبل سسٹم ہے, آواز آتی بھی ہے جاتی بھی ہے. اور ایسے ہی یہ درجہ خاصہ کی کیبن ہے جس میں سپیکر لگا ہوا ہے, آواز آتی بھی ہے جاتی بھی ہے,
دونوں جانب استاد اندر نہیں جاتے. الحمدللہ پردے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب بنی ہوئی ہے. یہ چولہے لگائے گئے ہیں جو ہمارے ہاں عملے کے لوگ ہیں یا حفظ کا ایک شعبہ موجود ہے. بچیوں کے لیے الگ اندر ہیں یا باہر ہیں چولہے تاکہ وہ اپنا کچھ پکا سکیں تو پکا لیں. بچے چھوٹے حفظ کے اپنا کچھ پکاتے رہتے ہیں. تو مدارس سے یہ بھی گزارش ہے کہ ان کی اس کی فکر کریں. ان کے لیے گرم پانی ہے, ان کے لیے چولہے ہیں. یہ میری رہائش گاہ ہے یہاں پر. تو الحمدللہ یہاں 2-3 کمرے ہیں. الحمدللہ یہاں پر رہائش گاہ ہے جو تقریب بنی ہوئی ہے. پہلے تو 1-2 کمرے تھے, پھر اللہ نے 2 کمرے اور دے دیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں رہائش ہے, تو ان سے گزارش ہے کہ میرا گھر یہ ہے نہ کہ بحریہ ٹاؤن میں رہائش ہے. میں اس گھر میں رہتا ہوں. 1-2 کمرے پہلے تھے, اللہ نے 1-2 کمرے ضرورت کے اور بھی دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میری رہائش یہاں ہے اور اپنی کوئی ذاتی جائیداد نہیں. یہ بھی مدرسے کی ہے. میں نے نہ 1 مرلے کا مکان بنایا ہے, نہ 2-3 مرلے کی زمین رکھی ہے, نہ کوئی جائیداد بنائی ہے. اس مکان میں رہتے ہیں جو مدرسے کا مکان ہے. جب مر جائیں گے تو اللہ خیر صلی اللہ انشاءاللہ اللہ آخرت اچھی کر دے. تو کوئی اپنا ذاتی مکان نہیں, نہ ذاتی جائیداد ہے. یہ مکان ہے جس میں رہائش ہے. یہ آپ کے سامنے گھوڑے کی بڑی فضیلت آتی ہے. تو ہم نے بھی جو ہے وہ گاڑیاں اچھی اس لیے رکھی ہوئی ہیں ضرورت کے تحت کہ آج کل کے یہ گاڑی ڈبل ڈور گھوڑا ہے. کبھی ملتان پہنچنا ہے, کبھی لاہور پہنچنا. یہ بھی مدرسے کی ہے. یہ ایک گاڑی ام حسان صاحبہ کے پاس ہوتی ہے جو مدرسے کی ہے, اور ایک گاڑی ایسی میرے پاس ہوتی ہے. یہ ہمارا آج کل کا جدید دور کا گھوڑا ہے اور اس کو بھی دین کے لیے وقف کیا گیا ہے. مسجد ہم نے بنائی ہے انشاءاللہ. یہاں نئی مسجد بنی ہے. عارضی طور پر وسائل کم تھے تو مسجد ملا عمر حفظہ اللہ کے نام سے بنائی ہے. دنیا انہیں دہشت گرد کہتی ہے لیکن تاریخ بتائے گی یہ دہشت گرد نہیں تھے. جب پوری دنیا نے کفر نے یلغار کی تھی تو تمام دنیا کی فوجیں تو ان کفر والوں کا ساتھ دے رہی تھیں, مسلمان فوجیں بھی. لیکن الحمدللہ اس مرد مجاہد نے اور اسامہ بن لادن نے پوری دنیا کفر کو جو ہے نا تیری کا ناچ نچایا اور ان کو شکست میں دوچار کیا. تو یہ بولے الحمدللہ ہماری خواہش تھی کہ ایک پریس ہونا چاہیے جس پریس میں ہم اسلامی کتب کچھ شائع کریں اور مفت تقسیم کریں. کچھ تھوڑی قیمت پر بھی الحمدللہ ہزاروں کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور پورے ملک میں ہم بھیج رہے ہیں بچیوں کو. دوستوں سے بھی گزارش ہے اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کریں. قرآن مجید چھپائیں, بخاری شریف چھپائیں, ترمذی چھپائیں, اسلامی کتب چھپائیں, دعاؤں کی کتابیں چھپائیں, نورانی قاعدے چھپائیں اور اس کو وقف کر دیں اپنے والدین کے لیے تاکہ صدقہ جاریہ ہو. ہم پیچھے 40 میں چلیے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن اچھی کتابیں نہیں شائع کرتے. الحمدللہ یہ ہم نے فرق کرایا. جو روٹا مشین چلاتی ہے, روٹا چھوٹی مشین چلائی لی تھی 2.5 لاکھ کی, اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے بڑی مشینیں لی. یہ سولنا کے نام سے مشین چلاتی ہے. الحمدللہ 1 گھنٹے میں کوئی 5-6 ہزار کاپی نکالتی ہے. تو ہماری کتابیں یہی چھپ رہی ہیں. جو کچھ کام تھا تو تیار ہو رہی ہے تو یہ چیزیں انشاءاللہ کتابیں ہماری یومیہ یہاں چھپتی ہیں. اب یہ کتاب جو چھپ رہی ہے یہ عفان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کتاب ہے, میرے بیٹے پر, اس کی زندگی پر. یہ یہاں چھپی ہے اور یہ بھی ابھی گزرے ہوئے چھپی ہے. یہ یہاں کاغذ رکھا جاتا ہے اور کاغذ کو یہ خود آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے سے اٹھاتا ہے, آگے لے جاتا ہے, پلیٹوں کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے صفائی ہوتی ہے اور پھر آگے وہ رکھ دیتا ہے. الحمدللہ 1 گھنٹے میں تقریباً 5000 کاپیاں نکل سکتی ہیں. یہ یہاں نکالتا ہے. یہ ایک مشین ہے جس پر پلیٹیں بنائی جاتی ہیں. جب پریسنگ آتی ہے تو پریسنگ کو پلیٹ پر اتارنے کے لیے گرمائش دی جاتی ہے. تو یہ اس کی مشین ہے جو ہے وہ کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مشین بھی تقریر کے حوالے سے ہے. پھر یہاں اس کی آپس میں ان کو کتابوں کو جوڑا جاتا ہے, جلد بندی کی جاتی ہے. ابھی یہ کتاب الحمدللہ آ رہی ہے, بہت پیاری کتاب ہے, کتاب الآداب من القرآن الکریم. 24 چیزوں کے آداب قرآن و حدیث سے. بہت ہی پیاری کتاب ہے. آداب اللقاء, آداب الزیارہ, آداب المعاشرت, آداب الاکل, لباس, آداب اللباس والزینہ. یہ دفتر ہے میرا جو نیچے بھی ٹنکی ہے اوپر بھی ٹنکی ہے. نیچے پانی کا خزانہ, اوپر بھی پانی کا خزانہ. اس کے نیچے ہم نے چھوٹا سا دفتر بنایا ہوا ہے. تو آئیے, امام ہے, یہ کتابیں ہیں. یہ کتاب چھپی ہے موسوعۃ فقہ القلوب, ہمارے پریس میں چھپی ہے.
بہت ہی پیاری کتاب ہے. ہم درسن اپنے طلبہ اور طالبات کو دورہ حدیث میں پڑھا رہے ہیں. اللہ کی عظمت اور قدرت کے حوالے سے لاجواب کتاب ہے. ہم اللہ کی عظمت اور قدرت ہی کو نہیں جانتے تو یہ موسوعۃ فقہ القلوب بہت پیاری کتاب ہے. ہمارے مکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے, وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. 3500 صفحات سے اوپر کی کتاب ہے. یہ دفتر ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کتابیں بھی رکھی گئی ہیں مطالعے کے لیے, اپنی ذاتی اور دوسرے بھی احباب آتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں. یہ مہمانوں کے لیے جو ایک استقبالیہ ادھر ہے جو مین گیٹ کی طرف ہے, یہ دوسرے گیٹ کی طرف جو مہمان حضرات آتے ہیں ان کی ملاقات کے لیے استقبالیہ الگ بنایا گیا ہے تاکہ مہمان جو آتے ہیں ان کے لیے اکرام وغیرہ جو ہم سے ہو سکے وہ کریں. یہ بھی نیا دار بن رہا ہے, ایک نئی بلاک بن رہا ہے. ایک بلاک تو وہ ہے سامنے جس میں بچیوں کے پاس ہے, بنات کے پاس ہے. یہ مردوں کے پاس شو بجات ہیں. اس میں ایک کتب خانہ بنایا ہے, کتب خانہ اسامہ بن لادن کے نام سے. کتب خانہ اسامہ بن لادن کے نام سے یہ بنایا گیا ہے, اور اس میں اساتذہ مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف کتابیں رکھی گئی ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہوتی ہے اسامہ بن لادن کے نام سے؟ بھئی آپ جو ہے غیروں کے نام سے اپنی چیزوں کو موسوم کرتے ہیں, کافروں کے نام سے موسوم کرتے ہیں, یہودیوں سکھوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں, تو آپ کو تو کوئی اشکال نہیں کرتا. تو ہم اگر اپنے جو ہم جس کو ہیرو سمجھتے ہیں جنہوں نے فائٹ کی اسلام کی خاطر, شریعت کی خاطر, اسلامی نظام کی خاطر کفر کا مقابلہ کیا, ان کے نام پر رکھتے تو ہم پر کیا اشکال ہے؟ ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں, تو ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے میں فخر ہے کہ ہم اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ہمارا کمپیوٹر روم ہے جس میں الحمدللہ اساتذہ مختلف کتابیں لکھتے ہیں. جو ضرورت کی اچھی اچھی کتابیں دنیا بھر سے ملتی ہیں ان کو کسی کا اختصار کرتے ہیں, کوئی اور نئی سے نئی کتابیں لکھ کر الحمدللہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں نئی سے نئی کتابیں لکھی جائیں اور یہاں کمپوز کی جائے. ساتھ ساتھ پرچے بھی یہیں کمپوز ہوتے ہیں. یہ حفظ کا شعبہ ہے جو شام نے نئے شروع کیا ہے, درجہ حفظ کا شعبہ نیا شروع ہوا ہے ابھی. یہاں پر لال مسجد میں بھی ہے, ہماری مرکزی برانچ جامعہ فریدیہ ہے, یہاں تقریباً 1200-1300 بچے پڑھتے ہیں. ایسے ہی جامعہ حفصہ G732 ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ حفصہ ڈلہ ہے جو نیلور فیکٹری کی طرف سے ہے, تو وہاں الحمدللہ ہماری بچیاں رہ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے روات میں ہے, اور گورڑا میں ہے, اور فتح جنگ میں ہے, حضروں میں ہے. اور مالی حالات کافی کمزور رہتے ہیں, اس لیے کبھی کبھی فاقے بھی کرتے ہیں. کبھی اعلان ہوتا ہے آج دوپہر کو فاقہ, کبھی شام کو فاقہ. اور ہمارے جو بل ہیں وہ بھی کئی مہینوں سے قابل واجب الادا ہے. یہاں کا ایک بل ہے گیس کا جو 6 لاکھ کے قریب ہے, لیکن ہمارا معمول یہ ہم کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے بھیج دے, جو نہیں بھیجتا ہم کہیں ملک میں کہیں بھی نہیں جاتے, نہ ہمارے سفیر ہیں, نہ جانے کا معمول ہے. بس بیٹھے ہیں توکل پر, آ گیا نہ آیا تو پھر بچوں سے کہتے ہیں فاقے کرو اور دعائیں کرو. الحمدللہ اس ترتیب سے کام ہمارا جاری اور ساری ہے. جیسے وہ پیچھے کیبن دکھائے تھے, یہ بھی کیبن یہاں بنے ہوئے ہیں اساتذہ کے لیے. مختلف کیبن ہیں, یہ تقریباً 13-14 کیبن ہیں جن میں اساتذہ پڑھاتے ہیں. بتایا تھا یہ بھی ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے اساتذہ کے بنے ہوئے ہیں, اگرچہ وہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے کمرے, لیکن ضرورت کے تحت بنائے گئے ہیں تاکہ اساتذہ وہاں سے پڑھا سکیں. یہ جنرل سٹور ہے جس میں تقریباً 15-16 ہزار کی روزانہ سیل ہو جاتی ہے. مدرسے کے لیے وقف ہے. تمام برانچوں میں جنرل سٹور بنائے گئے ہیں. اس میں یہ گھومنے والی کھڑکیاں ہیں, اندر سے بچیاں پیسے دیتی ہیں اور یہ گھوم جاتا ہے. ذرا یہ دکھائیے گا, اس طرح گھوم جاتا ہے. تو اس طرح گھوم جاتا ہے سامان, بچیاں پیسے رکھ دیتی ہیں. 15-16 ہزار کی سیل ماشاءاللہ بچیاں کر لیتی ہیں. جو یہ جو ہے چھوٹی کنٹین ہے جہاں سموسے, جلیبیاں, سالن, روٹی, انڈا وغیرہ بچوں کو دی جاتی ہے. پھر گھومنے والے دائرے لگے ہوئے ہیں, بچیاں وہاں سے لے لیتی ہیں. الحمدللہ یہ بھی جگہ جامعہ حفصہ کے پاس موجود ہے, اور یہاں بھی پوری ایک بلاک تعمیر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی 20 مکان بھی ساتھ بن گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اور کافی میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کی برانچیں ہیں, ملا کر کوئی 5000 بچے بچیاں اور 500 ملازمین ہیں جو اساتذہ, استامی اور عملہ ہے. ان کی تنخواہیں, ہم کہیں جاتے نہیں ہیں, بس ضرورت
جو ہے مشکلات کا تو شکار رہتے ہیں، چونکہ معمول نہیں ہے کہیں جانے کا. اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے غنی ہیں، جبکہ یہاں آ کے معلوم کریں تو اکثر فقر و فاقے کی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہے تعمیرات ہو رہی ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر بھی ایک منزل بنی ہے. تو دعا بھی ہمارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت نصیب فرمائے اور ان کی بہاروں میں اضافہ کرے. اور یہ ہے ہماری دہشت گردی، جس کو کہا جاتا ہے دہشت گرد ہے، کہ بھئی بچیوں کو پڑھنا، دین کی تعلیم دینا. حکومتوں نے کتنے مدرسے قائم کیے ہیں، ایک بھی 65 سال میں نہیں کیا. شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، دہشت گرد ہیں. قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، دہشت گرد ہیں. کوئی ہماری معلمات طالبات نے اگر دولت الاسلامیہ کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کے دہشت گرد ہیں. کیوں بھئی وہ قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں. امریکہ دہشت گرد نہیں، اس نے پورے افغانستان کو، عراق کو تہس نہس کر دیا. تم دہشت گرد نہیں ہو. پرویز مشرف جس نے یہاں اڈے دیے اور پاکستان کے اندر نفرت کا بیج بویا، جو آج تک جنگ جاری ہے. ہم جو اگر نیک تمناؤں کا اظہار وہ کرتی ہیں صرف اس لیے کہ بھئی اسلامی نظام ہونا چاہیے، قرآن و سنت، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سارا جہاں اللہ نے بنایا، اگر اس کی شریعت کی بات، نفاذ اسلام کی بات کی جائے تو اس کو جرم قرار دیا جاتا ہے. بہرحال ہم تو دین کی شریعت کی بات کرتے رہیں گے اور ان مدارس کا کام اپنا جاری و ساری رکھیں گے. تو آج یہ تھوڑا سا تعارف کرایا گیا ہے جامعہ سیدہ حفصہ G732 کا، اور انشاءاللہ آہستہ سے کوشش کی جائے گی اور برانچوں کا بھی ایک تعارف کیا جائے. اور تمام اہل درد حضرات سے گزارش بھی ہے کہ اس کی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ تعاون جاری اور ساری رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب اور تمام دوستوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے.